آج ہمارے مومن حضرات جو ہے وہ بیچارے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے صدمے میں ہیں کہ کیا ہی کہا جائے ان کا۔ چلیے، میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا راز کھول دے گا، تو ہم کیا کریں گے، تو مطلب کیا جواب دیں گے۔ دیکھیے، معاملہ بالکل صاف ہے۔ معاملہ آج کا یہ ہے کہ کیا جو ہمارے سستے عرب ہے ان کا ایمان، کیا انبیاء یعنی نبی، پروفٹ اور رسول، میسنجر اور صحاباؤں سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل ان سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سستے عرب ہے، ارے نہیں، سستے عرب ایڈم صاحب، سستے عرب اچھے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سستے عرب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ They know that. And welcome. تو آپ دیکھیے کہ جو ہمارے سستے عرب ہے، ہمارے مسافر حضرات ہے، ہمارے مومن حضرات ہے، ہمارے مسلمان حضرات ہے، یہ ایک دیکھا جائے تو ان کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کبھی معنی کے ساتھ مکمل طور پہ پڑھی نہیں ہے، تو ان کو انب کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی اللہ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ یعنی پروف کے اعتبار سے انہوں نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے ان کے ایمان کو، بس ایک اندھوشواس ہے، ایک دماغی اپنگتا ہے۔ ورنہ ان کو نہ محمد صاحب کا پتہ ہے، محمد صاحب کو انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یار کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اب اس کو آپ ریلیٹ کریے رسولے کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ۔ اچھا، جو رسول اور نبی ہوتا ہے اس کا تو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اللہ ان سے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ڈائریکٹلی کرتا ہے یا پھر جبرائیل کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو پروف ہے، مطلب ان کے لیے اس کو تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ بیوقوف چوتیا بنا رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم ان کے پاس اتنا تو پروف ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، جبرائیل کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کچھ تو ہے ان کے پاس۔ تو وہ تو پروف دیکھ کے انہوں نے ایمان لایا۔ ہمارے مومن حضرات، ہمارے سستے عرب جو ہے وہ تو بنا پروف کے ایمان لا رہے ہیں، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ مرنے کے بعد کی زندگی دیکھی۔ تو آپ بتائیے بہتر کون ہے؟ نبی اور رسول بہتر ہے یا آج کے ہمارے سستے عرب یہ مسافر حضرات بہتر ہے؟ بلکہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، 2 واقعے بتاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مثال ہے ابراہیم کی۔ ابراہیم سے جو ہے، حالانکہ ابراہیم جو ہے کچھ وقت کے لیے مشرک بھی ہو گئے تھے، وہ ہم نے ثابت کیا ہوا ہے، مشرک ہو گئے تھے ابراہیم، لیکن اس کے باوجود جب اللہ سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے ان کی، اس کے بعد بھی ابراہیم اللہ سے پروف مانگ رہے ہیں۔ کس بات کا پروف؟ کہ بھائی اسلام کا جو یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پھر سے زندہ کرے گا، تو یہ کیسے مانوں، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ابراہیم اللہ سے پروف مانگ رہے ہیں، اللہ سے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ کیسے کرے گا اللہ، اور اللہ ان کو کر کے بھی دکھا رہا ہے، یعنی جو اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے سے اللہ کر کے بھی دکھا رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ ایک نبی جو آلریڈی، یا ایک رسول جو آلریڈی اس کا وارتالاپ ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ سے پروف مانگ رہا ہے۔ آپ اس کو پروف مانگ رہا کہہ لے، آپ ریکویسٹ کہہ لے، اور اللہ اس کو کر کے بھی دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے سامنے آپ دیکھ لیا۔ آپ بتاؤ کہ یہ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یا پھر ہمارے سستے عرب کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، جن کو نہ اللہ بات کرتا ہے، نہ اللہ ان کو پروف دے رہا ہے، اور یہ اللہ دوہرا رویہ کیوں اپنا رہا ہے؟
اللہ مجھے کیوں نہیں پروف دے رہا ہے؟ میں بھی اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی میں قبرستان میں جاتا ہوں، ادھر مردے کو جو ہے میرے سامنے زندہ کر کے دکھا، میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. اگر وہاں پہ اللہ انوالو ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کیوں اللہ کو کیا دکھ رہی ہے؟ کیوں درد ہو رہا ہے اللہ کو؟ کیوں ہم کو ثابت نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں، اور میں نے جو آیت ان کو پڑھائی تھی یہ وہی آیت ہے، ٹھیک ہے، نسیمہ جی سے جو ٹیسٹ لیا تھا. یہ ہے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2، اس کی آیت نمبر 260. ٹھیک ہے، کیا کہتی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ہائے 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 ہائے. ابھی ہم لوگ اگر سوال کر دیں نا تو یہ مومن حضرات کے پچھواڑے میں آگ لگ جاتی ہے. ہمارے اویس اقبال صاحب نے سوال کیا تھا نا حسن مکاری سے کہ آپ کا غیر مادی اللہ جو ہے وہ کیسے، اس نے مادی دنیا کو کیسے بنائی؟ سوال کیا تھا نا. تو اس نے کیا کہہ دیا مکاری نے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. ارے بھائی، سوال کرنا اگر غلط ہے تو یہ جب ابراہیم اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو اللہ تو آپ کی طرح جواب نہیں دے رہا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ. ہائے 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 ہائے، کیفا، کس طرح. سیم سوال کیا تھا نا اویس اقبال صاحب نے بھی تو سیم سوال کیا تھا، کس طرح بنائی اللہ نے. تو سیم طریقے کا سوال جو ہے وہ ابراہیم بھی کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. یہ دیکھیے، اب اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اردو میں بھی دیکھ لیں گے. And remember when Abraham said, My Lord, show me how, kaifa, how, my Lord, show me how you give life to the dead. کیا ہے؟ یہ دیکھیے اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. جب ابراہیم نے کہا میرا رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم کے پاس آلریڈی پروف ہے اللہ کا کہ وہ اللہ سے کانٹیکٹ میں ہے. اس کے باوجود بھی ابراہیم جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اچھا، اس پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ He replied, have you no faith? تجھے ایمان نہیں ہے؟ He said, yes, but just to reassure my heart. تو کہتا ہے میں دماغی اپنگ تو ہوں، میں اندھ وشواسی تو ہوں. یعنی اس معاملے میں اندھ وشواسی تھا ابراہیم. اللہ پہ ایمان لانے میں اندھ وشواسی نہیں تھا ابراہیم اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے تو وہ تو اس کے پاس ثبوت ہے کہ اللہ ہے. مومنوں کے پاس تو ثبوت نہیں ہے. لیکن ابراہیم اس معاملے میں اندھ وشواسی تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس معاملے میں اندھ وشواسی تھا. تو اس نے اگری کیا کہ ہاں میں اندھ وشواسی ہوں. ایمان اندھ وشواس کا ہی نام ہے. تو کہتا ہے کہ میں اندھ وشواسی ہوں. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ قال اولم تؤمن، میں ایمان رکھتا ہوں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ہائے 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 ہائے، یہ جو میرا دل ہے نا، قلب، اس کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے جاننا ہے یہ کیسے تو کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اندھ وشواسی ہونے کے بعد بھی اس کو پروف دیکھنا ہے. اچھا، کیا کہتا ہے اللہ؟ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجتعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلموا ان الله عزيز حكيم.
تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ said, then bring 4 birds, train them to come to you, then cut them into pieces and scatter them on different hilltops, then call them back. They will fly to you in haste, and so you will know that Allah is Almighty All-Wise. वाह, अल्लाह का भी क्या दिमागी अपंग तरीका है कि वो कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। तो क्या कहता है अल्लाह कि इसने अर्ज किया, ईमान तो रखता हूं मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया, अच्छा 4 परिंदे ले और इनको अपने से मानूस कर ले, फिर इनका एक एक जुज एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर इनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह निहायत बा इक्तदार और हकीम है। ये देखिए, अल्लाह यहां पे इब्राहिम को प्रूफ दे रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इब्राहिम जो है वो ऑलरेडी नबी है, उनकी बात ऑलरेडी चल रही थी अल्लाह से, प्रूफ तो उनके पास था अल्लाह के होने का, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी का प्रूफ नहीं था, उसका भी प्रूफ मांग लिया। मुझे बताओ, यहां तो इब्राहिम को अल्लाह प्रूफ दे रहा है, वो ईमान लेके आ रहा है, और हमारे मोमिन हजरात के पास कोई भी प्रूफ नहीं है अल्लाह का। अल्लाह को तो साबित भी नहीं किया जा सकता। जलेबी बनाना पड़ेगा तो भी वो साबित करना मुश्किल है, अल्लाह को तो साबित करना वैसे ही मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हमारे मोमिन हजरात से अल्लाह ना बात करता है, ना अल्लाह को देखा है इन्होंने, ना ये जन्नत साबित कर सकते हैं, ना जहन्नम साबित कर सकते हैं, ना इन्होंने देखा है जन्नत जहन्नम। तो आप बताओ मोमिन हजरात और जो हमारे नॉन मोमिन हजरात है कि नबियों से, या अभी स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे इब्राहिम से, हमारे मोमिन हजरात का ईमान जो है वो ज्यादा पुख्ता है या नहीं है, वो बेहतर है या नहीं है? आप बताओ, अकल क्या कहती है, लॉजिक क्या कहता है? अगर मेरी बात से एग्री करते हो दोस्तों तो एक टाइप करे ताकि हमारे मोमिन हजरात जो देख रहे हैं उनको भी पता चले, और मोमिन हजरात भी बता दे, या खुद ज्वाइन कर ले भाई। किस बात का डर है? अभी तो मैंने अपना आर्ग्यूमेंट भी दे दिया। जो मेरी बात से एग्री करता है, एक ये लीजिए, ये आ गया, ये लीजिए, ये सिग्मा वेव्स जो है ये पक्का मोमिन होगा। कहाँ है सिग्मा वेव्स? 2 टाइप कर रहा है, ये पक्का मोमिन होगा। ये देखिए, जितने दिमाग वाले हैं सब एक ही टाइप कर रहे हैं, क्योंकि अकल और रैशनैलिटी और लॉजिक के हिसाब से आज के जो हमारे तो क्या कहते हैं उसको, तो मुसाफिर हजरात है, इनका ईमान रसूलों अंबिया से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो तो प्रूफ के साथ मान रहे थे, तुम बिना प्रूफ के मान रहे हो। ये लीजिए, ये लीजिए, क्या बात है। ओके, अब मैं आपको एक मिसाल जो है वो मूसा की भी दिखा देता हूं। मूसा ने भी अल्लाह को देखने की तमन्ना की थी, सवाल किया था, वो भी देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा कौन सा सूरा है? सूरा नंबर 7 है, ठीक है, आराम। इसकी आयत 143 देख लेते हैं। ये आ गई आपके सामने आयत 143, ये देखिए, ठीक है, ये आयत आ गई। ये क्या कहती है? ये है सूरह आराफ की आयत नंबर 143। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अंजुर, ठीक है, अंजुर। ये क्या कहती है कि when Moses came to the appointed time and his Lord spoke to him, he asked, my Lord, reveal yourself to me so I may see you. अब यहां पे देखिए कि इधर भी मूसा जो है उसके पास ऑलरेडी प्रूफ है अल्लाह का, क्योंकि वो अल्लाह से बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मूसा जो है वो मुतालबा कर रहा है अल्लाह से कि मुझे अल्लाह आपको देखना है, मुझे तुझे देखना है। अच्छा, अल्लाह यहां ये नहीं कह रहा है कि भाई
تو آلریڈی بات کرتا ہے مجھ سے, یہ اس طریقے کے مطالبے صحیح نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایمان کا نام ہے, آپ اس طریقے سے مطالبہ نہیں کرو. بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کو کہ تو مجھے دیکھ نہیں, اللہ answered you cannot see me, تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا. But look at the mountain, if it is remains firm in its place, only then will you see me. When his Lord appeared to the mountain, he leveled it to dust, and Moses collapsed unconscious. When he recovered, he cried, glory be to you, turn to in repentance, and I am the first of the believers. تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی تو وہ پہاڑ کو دیکھ, اور وہ اگر ویسے کا ویسے رہا تو مجھے دیکھ پائے گا. پھر اللہ پہاڑ پہ اپیئرنس دیتا ہے اپنا, دنیا میں آتا ہے اللہ. اور اللہ اتنا چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ پہ فٹ ہو گیا ہو؟ یعنی آپ سوچو کہ, چلو میں آپ کو ایک گندی سی ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ گندی سی ڈائیگرام میں بناتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ دیکھیں, اب یہ دنیا ہے سمجھ لو, یہاں پہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے, اس میں موسیٰ ہے, اور سمجھ لو اللہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ پہاڑ پہ اس کو سمانا ہے دکھنے کے لیے, تو وہ کیا اپنی امیج کو جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کر رہا تھا اللہ, ایسے یہ ایسے اپنی امیج کو نیرو ڈاؤن کیا تھا اللہ. وہ اپیئر ہوا کیسے پہاڑ پہ, اپیئر ہوا کیسے اللہ, اپنی امیج کو نیرو ڈاؤن کر کے وہاں پہ اپیئر ہوا یا کیا ہوا؟ یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے. منیمائز منیمائز کیا منیمائز کر کے اللہ اپیئر ہوا تھا پہاڑ پہ؟ کیسے وہ پہاڑ پہ فٹ کیسے ہوا؟ اچھا یہ وزیدی ساحل صاحب, یہ وزیدی یہ ہر بار کلیم کرتا ہے کہ اللہ اپنی کریشن میں نہیں آ سکتا ہے. آپ نے کمپیوٹر بنایا تو کیا آپ گھس سکتے ہیں؟ یہاں تو اللہ اپنی کریشن میں آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. ہاں تو اچھا ڈرائنگ یار دیکھو, میرے پاس جو ہے نا اچھی ڈرائنگ کے لیے وہ جو ہے نا اپنے کو پیڈ لینا پڑے گا. میرے خیال سے وہ پیڈ آتا ہے, اس کو آپ اس پہ ڈرا کرو گے تو ادھر اچھے سے ڈرا ہوتا ہے. وہ میرے پاس نہیں ہے, تو ماؤس سے تو ایسے ہی ڈرا ہوگا. آئی ایم ریئلی سوری. لیکن بھاوناؤں کو سمجھو, بھاوناؤں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنا بڑا اللہ ہے, یا جتنا بھی بڑا اللہ ہے, وہ ایک پہاڑ پہ کیسے فٹ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن خیر, دماغی اپنگ تو دماغی اپنگ ہوتے ہیں, اندھوشواسی ہوتے ہیں, تو وہ اس بات پہ غور نہیں کریں گے. لیکن مین مدعا جو ہے آج کے ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپیئرنس کر کے دکھا رہا ہے. تو اگر ابراہیم سوال کر سکتا ہے اور اللہ اس کے سوال کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے, موسیٰ کر سکتا ہے, اللہ اس کو پورا کر رہا ہے, تو بھائی ہم نے کیا غلطی کی ہوئی ہے؟ ہم نے کیا غلطی کی ہوئی ہے؟ ہم جب سوال کرتے اللہ کے بارے میں تو مومن حضرات اتنا چڑ کیوں جاتے ہیں, اور اللہ ہمیں کیوں نہیں آ کے دکھاتا؟ یہ اللہ اتنا بائسڈ کیوں ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ 21ویں صدی میں سارے اس طریقے کے ڈرامے اور وہ کرامتیں یہ سب ختم ہو گئی ہے؟ اللہ کا جتنی بھی کرامتیں تھی, قدرت تھی, وہ صرف پرانے لوگوں کے لیے ہی تھی, کیونکہ بیوقوف بنانا ہے آج کے لوگوں کو. ویریفائی تو کیا نہیں جا سکتا. آج کی تاریخ میں تو اللہ اس طریقے کی کوئی کرامت ہم کو کر کے نہیں دکھا سکتا. جب سے کیمرے کا آوشکار ہوا ہے تب سے تو یہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے کرامت اور یہ ساری چیزیں. تو اب مجھے بتائیے, میں نے ابراہیم کا واقعہ آپ کو بتایا, موسیٰ کا بتایا, ان کے پاس پروف تھا, سو کالڈ پروف, تو ان کا ایمان بہتر یا ہمارے آج کے جو مومن حضرات ہیں, مسافر حضرات ہیں, سستے عرب ہے, ان کا ایمان بہتر؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے, اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, اللہ سے بات جو ہے وہ نہیں کی ہے. مطلب ون وے کرتے یہ لوگ, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ نے ان سے کبھی بات نہیں کی ہے, اللہ کو کبھی یہ سن نہیں سکتے, اللہ کو کبھی دیکھا نہیں ہے.
نہ اپنا موت کے بعد کی زندگی کو دیکھا ہے. تو ان کا ایمان بہتر ہوا یا رسول و انبیاء کا بہتر ہوا؟ سوال ہے.